اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے جناب حضرت مولانا محبوب صاحب سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ دعا فرما دیں۔ کافی لمبا وقت آپ نے اس دینی مجلس کو دیا ہے، اللہ رب العزت سے امید رکھیے اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ حضرات کو عنایت فرمائے گا، اور یتیم خانہ فاؤنڈیشن جو اپنے مشن کی طرف رواں دواں ہے، اس کے اندر اسی وقت مضبوطی آئے گی جب ایک ایک فرد اس سے جڑ جائے۔ آج ایک فرد دو فرد نے محنت کی، یہاں تک معاملہ آیا، اگر ہر فرد اس محنت کے ساتھ جڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور تک معاملہ پہنچے گا۔ معاملہ صرف بچوں کی شادی نہیں ہے، معاملہ بچوں کے ایجوکیشن کا بھی ہے، معاملہ کہیں اگلگی ہو گیا ان کا بھی ہے، معاملہ کوئی غریب ہے اور وہ مہلک بیماری میں ملوث ہے ان کا بھی معاملہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر اجتماعیت ہو جائے اور لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو سارے مسائل کو حل کرنا بالکل آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ گزارش کروں گا کہ وہاں پر ہمارے احباب بیٹھے ہیں، آپ حضرات سب ممبر بن جائیں، اس یتیم خانہ فاؤنڈیشن کا آپ سبھی حضرات ممبر بن جائیں، اپنا واٹس ایپ نمبر، فون رابطہ نمبر، آپ کہاں کے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا کاروبار کیا ہے، یہ لکھا کر کے جائے، ان کا گروپ بنے، اور آپ یہ کوشش کریں کہ 2 ہفتے میں یا 2 دن میں مہینے میں 10 روپے 50 روپے جو بھی ہو سکے آپ اس کے اندر ڈونیشن کریں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک مضبوط ہماری ایک تنظیم قائم ہو جائے گی، اور یہ مضبوط اگر تنظیم قائم ہوتی ہے تو سمجھئے ہمارے اس اطراف میں رہنے والے مسلمان مضبوط ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں تو ان دلہوں پر مجھے رشک آ رہا ہے، کاش ایسی شادی ہر نوجوانوں کی ہو، کہ آج اتنے علماء کی دعائیں ان کے ساتھ ہوا، اور انشاءاللہ کوشش کیجئے اگلی دفعہ سے اگر اجتماعی شادی ہو تو وہ لوگ بھی اس شادی میں شریک ہوں جو اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ آپ اپنے طور پر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نکاح اس شادی میں پڑھوائیں، نکاح اگر اس شادی میں پڑھوائیں گے ایک ساتھ سینکڑوں علماء کی دعائیں جوڑوں کو ملے گا۔ تو میں آپ حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی یتیم خانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ حضرات کو یہ اعلان کی جائے کہ بھائی آپ نے یہاں پر امداد کرنی ہے تو آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ ہم لوگ گئے، جن لوگوں کے پاس گئے سب نے محبت دیا اور سب نے امداد کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اعتراضات بھی کیا، اللہ اسے سمجھ عطا فرمائے۔ آپ لوگ آئے، آپ کا مال کہاں لگا آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیے گا میرے بزرگوں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں جانا ہے، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ جانے ہیں، جو ہم نے عبادتیں کی ہے، بدنی عبادت کی ہے اور مالی عبادت کی ہے، یہی ہمارے ساتھ جانے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، یتیم خانہ فاؤنڈیشن کو ہم اتنا مضبوط کر دے کہ یہ جب یہ معاشرے کے لیے کام کرے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ صدقے جاریہ چلتا رہے۔ انشاءاللہ سب ساتھ دیں گے، سب کے سب ساتھ دیں گے۔ اور پھر میں ریشنا کے نوجوانوں کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ یہاں کے نوجوانوں نے اپنے کاروبار کو گوا میں چھوڑ کر یہاں آیا، اور غالباً 1 ہفتے سے زائد ان لوگوں نے رات و دن کی محنت سے آج اتنا بہترین مجمع ان لوگوں نے سجایا، اور آنے والے مہمانوں کا انہوں نے اکرام کیا ہے۔ آپ حضرات سے یہ بھی میں عرض کروں گا کہ یہاں کے رہنے والے حضرات کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، یہ بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں، یہ رشنا پورا محلے والے بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیت بھی سب کچھ جھونک دیا، سب کچھ جھونک دیا۔ جب میں پہلی میٹنگ میں آیا تو میں نے ایسے لوگوں کو اتنی رقم لکھاتے دیکھا کہ لکھپتی نے بھی کبھی اتنا رقم نہ لکھایا ہوگا۔ تو یہ ایک جذبات ہے، اور آپ سے ایک گزارش میری یہ ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ جہاں سے آئے ہیں اس تحریک کے ساتھ جڑیں، اور یہ تحریک اپنے گاؤں میں شروع کریں۔ زکوٰۃ کا، فطرے کا، عشرہ کا کم سے کم 25% اپنے گاؤں میں رکھیں۔ ہر پیسے کو، میں مدرسے والا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں، ہر زکوٰۃ فطرے کی رقم مدرسے ہی نہیں، کم سے کم 75% اگر ہم مدرسے کو دے رہے ہیں تو کم سے کم 25% اپنے گاؤں میں پیسے کو رکھیں،
اگر کوئی اس طرح کا کوئی بیمار ہے، لاچار ہے یا کوئی غریب و یتیم ہے تو اس کے لیے ہم کام کریں۔ اگر آپ کو اتنا پیسہ نہیں ہو پاتا ہے، آپ ہمارے فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں، انشاءاللہ پھر ہماری تنظیم علماء ائمہ فاؤنڈیشن بھی قائم ہے، ہم سب مل کر کے اس کا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، دیکھیے کیا ہے یہ ہاتھ ہے نا، میں لاسٹ مثال میں بیان کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، معاف کیجئے گا، میں 1 منٹ لے رہا ہوں۔ یہ ہاتھ ہے، میں یہ فاؤنڈیشن کو سمجھانے کے لیے، یہ میرا ہاتھ ہے نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے نا بھائی، یہ بھی انگلی ہے، یہ بھی، لیکن یہ مختلف انگلی ہے، مختلف انگلی ہے، لیکن اگر یہ انگوٹھا کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، تم سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھٹکا نٹکا پترکا کہے کہ یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے زیادہ طاقتور، بتاؤ مکہ بنے گا؟ بولو نا، بنے گا؟ نہیں نا؟ چلو یہ ہے سب سے بڑا بچولیا، یہ کرے بابو ہم تو سب سے بڑا ہے، ہم کو یہ نٹکا مٹکا کسی کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ مکہ بنے گا؟ چھٹکا کو بھی اگر مکہ میں شریک نہیں کریں گے تو آپ کا گھوسا نہیں بنے گا، آپ کسی کو ماریں گے سے چوٹ نہیں لگے گی، لیکن اگر چھٹکا کو بھی مٹکا کو بھی پترکا کو بھی ایک ساتھ شامل کر لیں، ایک ایسا یہ گھوسا بنے گا جس کے منہ پہ مارو گے دانت باہر ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں جب تک بٹے رہو گے کچھ نہیں کر پاؤ گے، آؤ کاندھے سے کاندھے ملا کے ہم چلیں، آئیں آواز سے آواز، فکر سے فکر ملا کر کے چلیں، غریب بھی جڑے، امیر بھی جڑے، لاچار بھی جڑے، برادری کی بات کو ہے وہاں لگا کے رکھ دیں، ہم سب صرف مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کوئی برادری کی باتیں نہیں، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک قرآن کی بنیاد پر، ہمارا مالک و خالق ایک ہے، اس بنیاد پر آئے ہم سب شریک ہو جائیں، اپنے پیسے کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور ہم سب معاشرے کے لیے کام کریں۔ ایک حافظ عبان صاحب کھڑے ہوئے، ہم لوگ کھڑے ہوئے، اتنا بڑا نظام بنا، آپ سب کھڑے ہوئے، نہیں بنے گا تو پورا مکہ بنیں گے انشاءاللہ، اتحاد قائم کریں گے اور لڑائی جھگڑے سے اپنے معاشرے کو بچائیں۔ لاسٹ میسیج آپ حضرات کو میں دے رہا ہوں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، جاہل نہ رکھیں، آدھی روٹی کھائیں، بھوکا رہیں، بھوجا کھا کھا کے رہیں، نمک پانی پی کر رہے، لیکن اپنی اولاد کو پڑھائیں، مدارسیں کھل گئی ہیں، آپ اپنے بچوں کا داخلہ کروا کر اپنے بچوں اور بچوں کا ہم انشاءاللہ داخلہ کروائیں گے اور اپنے بچوں کو پکا مسلمان بنائیں گے۔ آج ہماری بچہ مرتد ہو رہی، اشارے میں سمجھ لیں، مرتد ہو رہی کس وجہ سے؟ آج اسے عقائد معلوم نہیں ہے، آج اسے یہ معلوم نہیں، اگر ہم نے اپنے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا ہمیشہ کے لیے ہم جہنمی بن جائیں گی۔ آج ہماری بچیاں مرتدے ہو کر کہ کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے وابستہ کریں، مدارس سے ہم اپنے بچوں کو جوڑیں، خود علماء سے جڑیں اور اپنے بچوں کو بھی علماء سے جڑیں، تاکہ اگر ایسا وقت آئے کہ گلے پر تلواریں لٹک رہی ہو اور آخری مرحلہ ہو، جانے کا خطرہ ہو، تو وہ بچہ کلمہ شہادت پڑھ کے جان تو دے دے لیکن اپنا ایمان نہ دے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ چند باتیں، چند گزارشات آپ حضرات سے تھی اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑا معاملہ تھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ حضرات کے کھانے میں پینے میں اور آپ لوگوں کو یہاں پر روکنے میں کچھ آپ حضرات کو دل آزاری ہوا ہو، میں حافظ عفان کی طرف سے، اپنی طرف سے اور ریشنا کے تمام باشندوں کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، آپ حضرات معاف فرمائیں گے اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں مل جل کر کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا تو بڑا کریم ہے یا اللہ، تو بڑا رحیم ہے یا اللہ، تو ستار ہے یا اللہ، تو فیاض ہے یا اللہ، تو خالق ہے یا اللہ، تو مالک ہے یا اللہ، تو راضی
مالک ہے، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یا اللہ پورے عالم کے قبض قدرت تیری ہے۔ اے میرے مولا ہم سے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، اقرار مجرم ہیں، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں انجانے میں جان بوجھ کر بد زبانی، بد فعلی، بد سخنی، بد عملی، بد کلامی، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ہم سے گناہیں سرزد ہوئی ہیں۔ مولا تو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ زندگی کی آخری لمحات تک ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے مولا اعمال صالحہ کے ہم سب کو پابند بنا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے، یا اللہ تیرا ہی تو فرمان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یا اللہ تو وہ ماں جنہوں نے ہمیں جنم دیا جس کو تو نے محبت کا ایک درجہ عنایت فرمایا۔ اے اللہ ہم نے اس ماں کو تو دیکھا ہے، اگر ماں ہماری کسی بدعمالی کی وجہ سے ناراض ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں ڈانٹ کر گھر سے باہر نکالتی ہے، اگر ہم رونے لگ جائیں اس کا پیر پکڑ لے ماں سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے میرے لال، تو چپ ہو جا۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یا اللہ اے زمین پر ہم رسوا ہوا ہے، یا اللہ ہم کاٹے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہماری مسجد ویران کی جا رہی، مدارس توڑے جا رہے ہیں، ہماری بچے ارتداد کی شکار ہو رہی، اپنی ایمان کا سودا کر بیٹھ رہی، ہماری نوجوان جو اسلام کا دل دادا ہونا چاہیے تھا، اسلام کا پاسبان بننا چاہیے تھا، ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کا غلام لگ چکا۔ یا اللہ ہم نے گناہ کر کے زمین پیٹ دیا، یا اللہ زمین سے آسمان کے بیچ کے اندر جتنے بھی خلائے ہیں ہم نے گناہوں سے بھر دیا۔ یا اللہ یہ پاکی زبان سے میں کیا مانگوں، اس زبان کی حفاظت یا اللہ تو نے ماں کے پیٹ میں کیا تھا، یا اللہ جب میں ماں کی پیٹ سے باہر آیا یا اللہ ہم نے جھوٹ بول کر غیبت کر کے بس زبانی بد کلامی کر کے سود اور رشوتوں کے پیسے کھا کر یا اللہ ہم نے زبان کو بھی ناپاک کیا۔ اے میرے مولا جس زمین کو تو نے سجدے کے لیے بنایا تھا اس زمین پر ہم نے ظلم کے بازار کو گرم کیا، یا اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم کرتے نہیں، راتوں میں ہو دنوں میں ہے ہر وقت کرتے ہیں یا اللہ، لیکن تیرا ہی تو فرمان ہے اے میرے بندے شرمندگی کے آنسو کے تو قطرات کو بہا لے میں تجھے بخش دوں گا۔ اگر تو زمین و آسمان تک گناہوں سے پٹ دے اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہیں کر لے، صرف کہہ دے اے اللہ میری توبہ میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، یا اللہ آج ہم کیوں نہیں پھیلا ہے، یا اللہ ہم کیوں نہیں پھیلا ہے، یا اللہ پاکی زبان سے کیا مانگے، یا اللہ مانگنے میں شرماتی ہے، یا اللہ اس مجلس میں کوئی تو تیرا ایسا ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو تیرا پیارا بندہ ہوگا، یا اللہ اس کے صدقے میں اپنے حبیب کے صدقے میں اور یا اللہ کے صدقے میں یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی ہم نے شیطانوں کو دوست دیتا رہا، شیطانوں کا بہانہ کرتا رہا کہ شیطان ہمیں فجر میں اٹھنے نہیں دیتا، عبادتیں کرنے نہیں دیتا۔ یا اللہ تو نے مبارک مہینہ عطا کیا اور تو نے اعلان کر دیا کہ میرے بندو جس شیطان پر تو نے تہمت لگایا لے شیطان کو بھی میں نے زنجیر پہنا دیا۔ یا اللہ ہم تو شیطان کے بھی باپ نکلے، شیطان کو تو نے بیڑیاں تو لگا دی لیکن ہم کو شیطان بن کر ہم نے رمضان میں بھی تجھے راضی نہ کر سکا، اللہ تجھے راضی نہ کر سکا، پتا چلا ہم اپنی خواہشات نفسانی کو غلام بن گئے، یا اللہ خواہشات نفسانی کے غلام بن گئے۔ اے میرے مولا خواہشات نفسانی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ خواہشات نفسانی سے ہماری حفاظت فرما، اے میرے مولا پوری موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پوری موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ موت کی شدت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ موت کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ موت کی وقت کی پیاس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ موت کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سجدے کی حالت میں موت نصیب فرما، اے میرے مولا کلمے کی حالت میں موت نصیب فرما، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اے میرے مولا آج ہم نے گناہیں اتنی کر لی ہے مولا، کوئی بھی دین کی بات کانوں کے ذریعے دل سے دین کی
دل تک ہماری نہیں پہنچتی. یا اللہ دل ہمارے سخت ہو چکے, میرے مولا ہمارے دل کو نرم فرما دے. اے میرے مولا دل کو نرم فرما دے. یا اللہ دل کو نرم فرما دے. یا اللہ تیرا بن کے زندگی گزارنے والا بنا دے. اے میرے مولا ہمارے نبی نے کو اچھا ایک نظام دیا تھا. یا اللہ شادی کو بھی ہم نے اتنا, یا اللہ شادی میں ہم نے اتنی خرافاتیں کی ہیں, اور میرے مولا اتنا ظلم و زیادتی ہم نے کی ہے کہ آج ہماری بچیاں پھانسی لگ کے مر رہی ہیں. اے میرے مولا ہماری بچیاں زہر کھا کے مر رہی ہیں. یا اللہ ہماری بچیاں ڈوب کے مر رہی ہیں. یا اللہ ہم مجرم ہیں. یا اللہ ہم مجرم ہیں. ہمارے نبی نے تو اس دین کی حفاظت, یا اللہ دین کی حفاظت کے لیے گالیاں سنی. یا اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے پتھر کھائے. یا اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی چچا کی شہادت کروائے. اے میرے مولا کتنی مصیبت انہوں نے جھیلی ہے, لیکن ہم اس کی امتی ہیں, لیکن ہمیں شرف نہیں آتی. اے میرے مولا ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے. یا اللہ نبی سے سچا پیار کرنے والا بنا دے. نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا دے. اے میرے مولا یہ میں جھوٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, میں جھوٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ میدان حشر کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرما دینا. اے میرے مولا عرش کا سایہ نصیب فرما دینا. یا اللہ آج مردس آدمی کے سامنے ہمیں ذلیل کر دے. من کرتا ہے کہ مر جائے. یا اللہ کل قیامت کا دن پوری عالم کے انسان وہاں جمع ہوگا. اے میرے مولا اگر ہمارے نام اعمال کا کالا چٹھا کھلائے گا, اللہ ذلیل ہو جائے. اللہ تیرے نبی کو مت, یا اللہ وہاں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ وہاں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ وہاں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ پردے کی حالت میں ہمارا حساب و کتاب لینا. یا اللہ ہماری ماں بہنیں بے حیا ہو گئی, بے پردگی کی زندگی گزار رہی ہے. یا اللہ جو ہماری ماں بہنوں کی گود سے عالم دین کو جنم لینا تھا, مجاہدین اسلام کو جنم لینا تھا, دین کا داعی کو جنم لینا تھا, ہر چور آ رہے ہیں, ڈاکے بن رہے ہیں. یا اللہ ظلم کرنے والے نوجوان بن رہے ہیں. پتا چلا آج ہماری ماں بہنوں کی گودیں اجڑ گئی ہیں. اے میرے مولا ہماری ماں بہنوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے. حیا والی زندگی عنایت فرما دے. پردے والی زندگی عنایت فرما دے. اے میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما دے. اے میرے مولا ابابیل سے تو نے, یا اللہ ابابیل سے تو نے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی. یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں, ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. اے میرے مولا یہ ہمارا جو پہلا قبلہ ہے اس کی حفاظت تو فرما دے. وہاں کے مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت, آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما دے. اے میرے مولا بشنا محلہ کے لوگوں نے اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیت سب کچھ لگایا. اللہ قاری عفان صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس میں لگا رہا. یا اللہ اس محنت کو قبول فرما لے. یا اللہ تو محنت کو قبول فرما لے. اے میرے مولا اس محنت کو قبول فرما لے. یا اللہ اس محنت کو, یا اللہ تو قبول فرما لے. یا اللہ جن لوگوں نے بھی امدادیں کی ہیں, یا اللہ تیرا ہی تو فرمان ہے, تو دنیا میں 10 گنا آخرت میں 70 گنا عنایت فرماتا ہے. یا اللہ اس کی محنتوں کو, ان کے پیسوں کو قبول فرما کر ذخیرے آخرت بنا دے. یا اللہ یہاں پر 6 بچوں کا عقد مسنونہ ہوا. یا اللہ انہیں زوجین کے درمیان میں الفت و محبت پیدا فرما دے. یا اللہ یہ نکاح کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا دے. یا اے میرے مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا یہاں پر بہت سارے احباب اپنے دلوں میں نہ جانے کیسی کیسی خواہشات لے کر کے آئے ہیں. یا اللہ سب کے جائز خواہشات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہے اسے صحت کاملہ نصیب فرما دے. یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پورے عالم کے مسلمانوں جو مرحوم ہو چکے ہیں, یا اللہ سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے. یا اللہ پوری زندگی تیرا بن کر گزارنے والا بنا دے. یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا